بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور مہربانی صرف انسانوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ کی رحمت و کرم کی شان میں جانوروں کا بھی بڑا حصہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض جانوروں کے ساتھ ان کی انسانی اور اخلاقی صفات کی بنا پر اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ اپنے مالک کے لیے باعث عزت ہے اور بکری مبارک ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ پالیں۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ کیا تم بھی بکریاں چراتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں چند روپے میں اہل مکہ کی بکریاں چراتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بکریاں چرانے کا کیا حکم دیا، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ گھر میں بکری رکھنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق فضیلت ہے، لہٰذا آپ سے التماس یہ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک اور گزارش کہ اگر آپ نے ہمارے پیج الجمیل ویڈیوز کو فالو نہیں کیا تو پیج کو فالو ضرور کر دیں تاکہ ایسی ہی ایمان تازہ کرنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، مذاہب کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً ہر نبی نے بکرے ذبح کیے ہوں گے۔ اب یہ عمل بلا وجہ نہیں ہو سکتا، یقیناً اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ تھی۔ علماء کے نزدیک اس میں پوشیدہ حکمت یہ تھی کہ بکریوں کو ابتدائی زندگی سے ہی رحم و شفقت کی عادت سکھائی جائے اور رفتہ رفتہ انہیں بنی نوح کی قیادت سے آشنا کرایا جائے، اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کا شرف بخشا، رحم اور ہمدردی، وہ ابن آدم کو سیدھا راستہ دکھا سکتا تھا۔ اس اصول کے تحت آپ کو تمام انبیاء کی زندگیوں میں رحمت و شفقت کی جھلک نظر آئے گی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی رہنمائی کے لیے بھیجا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ میں ان کو تاکید فرما رہا ہے کہ دونوں بھائی فرعون کے پاس جائیں اور اسے بڑی معنی خیز انداز میں سمجھائیں، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے یا اللہ سے ڈرے۔ اس نرمی کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں پر زبردست فتح حاصل کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ آپ بچپن کے مبارک سال میں اہل مکہ کی بکریاں چراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹنی اور بکری کا دودھ پسند تھا، اور ابن ماجہ کی ایک روایت کے مطابق بکری کو خیر و برکت کا ذریعہ قرار دیا گیا، لہذا علماء کرام کی رائے میں بکری بذات خود ایک ایسا برکت والا جانور ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو تو بکری چند دنوں میں جنم دے گی، لہذا تاریخ میں وہ شخص جو تمام آزمائشوں سے بچ جائے اور جنگلوں میں بکریاں پالے اور ان سے گزرے اور جنگلوں میں اللہ کی عبادت کرے، وہ بہترین مسلمان ہے۔ اسلام میں بکری کی کیا اہمیت ہے، اب اس حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گھر میں بکریاں پالنے کی نصیحت کی، اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بکریاں پالو کیونکہ ان میں برکت ہے۔ دوستو، ان جانوروں کی خصوصیات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احکامات ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے ابی داؤد میں کہ مرغ کو گالی نہ دو کیونکہ یہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے کہ گھوڑے کے بارے میں فرمایا کہ اس کی پیشانی پر اس کے مالک کے لیے قیامت تک خیر ہے۔ بکری کو خوش قسمتی کا ذریعہ کہا جاتا ہے، لہٰذا اگر ہم ان تمام احادیث مبارکہ کو ذہن میں رکھیں تو ایک بات یقینی ہے کہ جس گھر میں بکری پالی جائے گی اس گھر میں برکتوں کا دور دورہ ہوگا، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کو برکت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں اور وہ چیز امت محمدیہ کے لیے باعث برکت نہ ہو۔ اس کے بارے
بارے میں مزید جاننا ہو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں بکریاں رکھنے سے اس قدر واقف تھے کہ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں رکھنے کا اعلان فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بکری جنت کے جانوروں میں سے ہے۔ بے شک یہ اللہ کی حکمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیروں کو بکریاں رکھنے اور غریبوں کو مرغیاں رکھنے کا حکم دیا۔ آج کے دور میں کیٹل فارمنگ ایک قائم شدہ کاروبار ہے، اور جو بھی مویشی پالنا کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ احادیث میں مذکور دونوں جانور پالنے میں بہت آسان ہیں، ان کی لاگت کم اور منافع زیادہ ہے۔ کاروبار کے اس بنیادی اصول سے ہر کوئی واقف ہے کہ کاروبار کی قیمت جتنی کم ہوگی منافع کی شرح اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ تو یہ وہ نعمت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی۔ اس کے علاوہ اگر آپ جدید کاروباری زبان میں بات کرتے ہیں تو بکری ایک مصنوعات ہے، آپ کے گھر پر کھانے کا انتظام کرتا رہے گا۔ آپ ان مصنوعات سے دودھ اور گوشت جیسے اہم غذائی اجزاء حاصل کر سکتے ہیں۔ ویسے جس بھی زاویے سے دیکھیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ بکریاں پالنا باعث برکت ہے ہر لحاظ سے درست معلوم ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گھر میں بہت سے جانور رکھو تاکہ شیطان ان کے ساتھ مشغول ہو جائیں اور آپ کے گھر والوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اس لیے علماء کے نزدیک کبوتر، مرغیاں، بکری جیسے جانور ہر گھر میں رکھنے چاہیے۔ مختلف اقوال کی روشنی میں علماء کرام کا عقیدہ یہ ہے کہ جس گھر میں بکریاں پالی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نہ صرف انہیں جانوروں کا رزق دے گا بلکہ اس گھر کے مکینوں کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور اس گھر سے غربت ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم جانوروں سے متعلق بعض ضعیف احادیث کو مانتے ہیں اور وہ ضعیف احادیث آپ تک پہنچتی ہیں تو ان میں سے ایک کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھپھی سے فرمایا کہ برکت کیوں نہیں گھر میں؟ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ برکت کیا ہے؟ پھر جس گھر میں دودھ دینے والی بکری یا گائے ہو اس گھر میں اگر 30 بکریاں اور بھیڑیں شام کے وقت داخل ہوں تو اگلے دن تک فرشتے اس گھر کی نگرانی کریں گے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی یمن سے ان کی خدمت میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا، آپ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یمن کے لوگ آپ کے پاس آئے تھے، وہ آپ کے پاس آنے والے دوسرے لوگوں سے افضل ہیں، ایمان یمن سے ہے اور حکمت بھی یمن سے ہے۔ تکبر کا مطلب دولت اور مقام پر فخر کرنا ہے، اونٹوں میں ہے قناعت جبکہ صبر اور وقار بکریوں میں ہے۔ جو شخص اپنا زیادہ تر وقت جانوروں کے ساتھ گزارتا ہے وہ اپنے اندر وہ خصلتیں پیدا کرتا ہے جو جانوروں کی فطرت اور حب الوطنی کو نمایاں کرتی ہیں۔ بکری ایک ایسا جانور ہے جس کی خصوصیات اور فطرت صبر، غربت، نرمی اور عاجزی ہے، لہٰذا جو شخص بکری پالے گا، بکریاں چرائے گا اور بکریوں کے درمیان وقت گزارے گا، بکریوں کی یہ خصوصیات اس کے خون اور روح میں بھی ہوں گی۔ دیہات میں سرایت کیا جائے گا۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ بکریاں پالتے ہیں وہ آبادی کے قریب رہتے ہیں اور لوگوں میں گھل ملنا پسند کرتے ہیں۔ اپنی نرمی اور عاجزی کی وجہ سے لوگوں سے بہت اچھے تعلقات استوار کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کو یہ نقطہ سمجھا دیا کہ اکثر انبیاء نبوت کا منصب سنبھالنے سے پہلے بکریاں چراتے تھے، پھر اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت تھی، یہی وجہ ہے۔ بات صرف یہ تھی کہ ان تمام انبیاء کو اپنی زندگی کے شروع میں رحم و کرم کی عادت سکھائی جائے اور رفتہ رفتہ ان بھائیوں کی طرح ان کو بھی اپنی رحمت و شفقت اور نرمی سے بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے متعارف کرایا جائے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔